السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 7۔ وہ لبوں سے ہارمونیکا لگا کر اسے بجاتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اللہ دتے نے دکان سے باہر جھانکا۔ رجب، اس نے فوراً سے اسے دیکھا۔ وہ اندر جاتے ہوئے کہنے لگا، کشمیروں کی لیس سے لے جا اور آتے وقت کوہ نور کو لے آئے۔ وہ جیکٹ میں ہارمونیکا رکھتے ہوئے اندر چلا آیا۔ اللہ دیتا ہاتھ میں کینچی پکڑے قرمزی رنگ کا تاروں سے بھرا ہوا پھولدار سوٹ طے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کی سہیلی کی شادی ہوگی۔ اس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے۔ اب جماعت بڑی ہو رہی ہے، پڑھائی مشکل ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے اب سے اس سے کام نہیں کرواؤں گا۔ رجب نے دکان کے دروازے کا ہینڈل تھام کر ٹیک لگائی اور اس قرمزی رنگ کے سوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ویسے یہ سوٹ ہے کس کا؟ اللہ دیتے نے نیلے رنگ کا چاک پکڑ کر کپڑے پر باریک لکیر لگائی۔ کیجو کا ہے، قسم رب دی، اس نے سویر تو میرا سر کھا چھوڑیا ہے۔ اس نے کینچی اٹھا کر چاک والی جگہ سے اسے کاٹنا شروع کیا۔ نجیب پہلوان آئے تھے، اللہ کے واسطے ڈال رہے تھے، پھر میں کیا کرتا؟ اچھا لگتا بزرگ کو منتیں کروا کر خالی ہاتھ توڑتا؟ اس لیے حامی بھرنی پڑ گئی۔ رجب نے نظر گھما کر میز پر لیسوں کا شاپر تلاشا۔ بے اختیار اس کی نگاہ لیسوں والے شاپر پر گئی تو اسے پکڑنے لگا۔ ایک تو کیجو بیچاری سب کو کھٹکتی ہے۔ اللہ دیتے نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ دھیان سے، کیجو کی لیسیں نہ لے جائے۔ رجب نے شاپر کھول کر دیکھا، گھنگرو والی ہے۔ وہ کپڑے کی طرف توجہ کرتے ہوئے بولا، ہاں یہی ہے، لے جا۔ اسے شاپر اچھال کر کیچ کیا۔ اوکے۔ وہ دکان سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ تابے کے گھر کا دوسرا چکر لگ رہا ہے، لگتا ہے دن بہت برے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس نے کریانے کی دکان پر ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھنے میں اس کا چہرہ بے حد زرد اور مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ وہ دکاندار کے ساتھ بیٹھا آہستگی سے کہہ رہا تھا، جھنگ گیا تھا؟ رجب ٹھہرا۔ ہیر کے مزار پر دیوا بال آیا ہوں، اب اللہ وارث ہے، وہی اس کی منگنی رکوائے گا۔ رجب کو ہنسی آئی، وہ سر جھٹک کر ہنسا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ صحیح تھا، جنہیں اپنا پیار نہیں ملا ان کے مزار پر صرف رشتے ٹوٹنے کی ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ گلیوں کی بھول بھلیوں سے گزرتے ہوئے بازار میں پہنچا۔ وہ شاہ والی گلی میں داخل ہونے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا اور ایک دم رکا۔ وہ دیکھتا ہے کہ چند نوجوان بٹ ہاؤس کے گھر کی ایک کھڑکی تلے کھڑے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی میں گڑھا پڑا، تو یہ ہے جولیٹ کی کھڑکی۔ سب سو گئے ہیں، تہلیل نے کوہ نور سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں میں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کوہ نور نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، ہاں لگتا ہے سب کی سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی۔ تہلیل نے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہہ رہی ہو۔ اگلے لمحے اس کی نگاہ اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے کی جانب گئی۔ اس نے اسے اتار کر اس کی کلائی پر پہنایا۔ کوہ نور بے اختیار بولی، تہلیل رہنے دو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، نہ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے، اسے کسی اور کو نہیں دیتے، کہتے ہیں محبت کی پہلی نشانی کو بہت سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اچھا؟ کوہ نور لب دبائے مسکراہٹ دبانے لگی۔ تہلیل نے اب اسے دیکھا، کوئی آیا نہیں تمہیں لینے؟ کہو تو تابے سے کہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کرنا ہوتا تو پہلے نہ کہہ دیتی۔ وہ تھوڑا شرمائی تھی۔ تہلیل الجھی ہے، کیا مطلب؟ کوہ نور نے سرگوشی کی، جب لیسیں لانا بھول گیا تھا نا۔ تہلیل خوشگواری سے بولی، اوہ اچھا۔ کوہ نور سر جھکا کر مسکرائی اور اسے بتانے لگی، اس لیے میں نے باہر کا گیٹ کھلا رکھا ہے۔ ہاجرہ باجی کب سے پڑھائی کر رہی تھی، ابھی سونے لیٹی ہے، ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے میں نے پہلے ہی گیٹ کھول دیا ہے۔ تہلیل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اٹھی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ چلو پھر صحن میں ہی چلتے ہیں۔ وہ زینے اتر کر نیچے آنے لگی۔ ایک دم سے صحن کا بلب جھماکے مارنے لگا۔ تہلیل نے ذرا چونک کر سر اٹھایا، اسے کیا ہو گیا؟ اور اگلے ہی لمحے صحن میں اندھیرا چھا گیا۔ کوہ نور نے کسی خیال سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ فیوز ہو گیا ہے۔ تہلیل نے لب دبائے۔ وہ باورچی خانے کی جانب بڑھی، میں موم بتی جلا لوں؟ یہ نہ ہو تابا اسے چور سمجھ کر لمحہ پا لے۔ تہلیل کو ہنسی آئی، ارے رہنے دو، مگر وہ باورچی خانے میں جا چکی تھی۔
میں سیڑھیوں کی بتی جلا دیتی ہوں۔ فوراً سے پلٹی اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ باہر کی سیڑھیوں میں کھڑے رجب نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ کھل گیا۔ ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تحلیل زینے چڑھ کر اوپر آئی تھی، تبھی اس کے پیر میں کچھ آیا اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ رجب نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کوئی ہے؟ بیٹھک میں سوئی ہوئی حاجرہ کی نیند اکھڑی۔ تحلیل نے گردن موڑ کر پوچھا، رجب؟ حاجرہ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ رجب فوراً سے بولا، ہاں۔ وہ پیر پکڑ کر درد سے کراتے ہوئے آگے آئی۔ لاؤ 2 لیسیں۔ اس نے آگے بڑھ کر گرل کے پاس لیسوں کا شاپر رکھ دیا۔ ابھی کوہ نور آ جاتی اچھا۔ وہ سادگی سے یہ کہہ کر گھومنے لگا کہ وہ بولی، 1 منٹ کوہ نور۔ موم بتی جلا کر باورچی خانے سے نکلنے لگی۔ رجب رکا۔ وہ میں معذرت خواہ ہوں۔ کوہ نور نے دور سے ہی رجب کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کوہ نور نے سب بتا دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ سادگی سے بولا تھا، شاید میں نے اسے جانچنے میں جلدی کی۔ کوہ نور ان کی جانب آنے لگی۔ حاجرہ ان کی گفتگو سنتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اچھے انسان ہو تم۔ عبدالتواب کے لیے بھی دعا کرنا۔ رجب نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا۔ کس لیے؟ تم حلال کھاتے ہو؟ اکثر بھوکا سویا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں کون ہوں۔ اکثر جان لبوں پر آئی مگر اس پر کوئی نہ رویا۔ اگر یہ حلال کھانا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کروں گا۔ حاجرہ پیر نیچے اتار کر چپل پہننے لگی۔ رجب کے کانوں میں کوہ نور کی آواز سنائی دی، چلو کوہ نور۔ اس نے دائیں جانب سے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ کوہ نور نے موم بتی سیڑھی کے قریب رکھی۔ تحلیل کا چہرہ روشن ہوا تو مسکرا کر کہتی ہوئی نظر آئی، خدا حافظ۔ حاجرہ بیٹھک سے نکل کر باہر آئی اور اسی لمحے ایک مردانہ آواز سنائی دی، تحلیل۔ وہ چاروں چونک اٹھے۔ تحلیل کے کان کھڑے ہوئے۔ حاجرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ انہیں ان کی جانب آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عبدالتواب باہر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، بے غیرت، دوسروں کی لڑکیاں دیکھنے آ جاتے ہیں۔ عاقب انہیں کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ فوراً سے بولی، عاقب بیٹا۔ تحلیل نے بیٹھک کی طرف دیکھا، حاجرہ باجی۔ عبدالتواب دروازے پر ہی رکا۔ رجب پلٹا، حاجرہ باجی۔ عاقب سیڑھیوں کی جانب مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سے کچھ سفید رنگ کا نمودار ہوا۔ کوہ نور نے پتلیاں سکیڑی، کیا یہ خط لکھ کر تمہاری بے شرمی میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی جو تم نے اپنے عاشق کو بھی یہاں بلا لیا؟ تحلیل نے اس سے بے اختیار پوچھا، کون سا خط؟ حاجرہ نے نگاہ اٹھا کر تحلیل کو دیکھا۔ تحلیل بیٹا، یہ کس خط کی بات ہو رہی ہے؟ عاقب نے حاجرہ کو دیکھتے ہوئے بتایا، اس خط میں مجھے منگنی توڑنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ رجب اضطراب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے بات بگڑتی عبدالتواب فوراً سے کہہ پڑا۔ رجب نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں اور تحلیل نے غضب سے جنگلہ تھام لیا۔ معذرت خواہ ہوں بھائی، میں نے شرارت کی تھی۔ عاقب کوئی تاثر نہیں دے سکا۔ حاجرہ نے محتاط ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ بچوں، تحلیل کا خون کھولنے لگا۔ 1 منٹ باجی۔ کوہ نور ناسمجھی سے ایک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ 1 منٹ میں ہوا کیا ہے؟ تحلیل جنگلہ تھام کر اٹھی اور نیچے آنے لگی۔ پہلی بات، میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ دوسری بات، عاقب صاحب، آپ ایک لمحے میں ایسے کیسے میرے کردار کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں؟ تحلیل، ہم بعد میں بات کریں گے، حاجرہ جھٹ سے بولی تھی، مگر تحلیل نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ نیچے آ کر عاقب کے سامنے چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا یہ خط کس نے لکھا ہے، لیکن اس میں ایک بات سچ لکھی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رہی بات میرے عاشق کی، تو پورے گرجاک میں اس لڑکے سمیت میرے بہت عاشق ہے۔ کوئی مسئلہ؟ حاجرہ دبے دبے غصے سے بولی۔ تحلیل عاقب دیکھنے لگا۔ مگر تحلیل بولتی رہی، کسی نے صحیح کہا ہے، بزدل آدمی جیتنے کے لیے عورت کی کردار شکنی کرتا ہے اور ہار جانے پر بہتان تراشیاں۔ وہ ٹھہری، ارے مجھے تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی، مگر چونکہ مجھے گلی محلے کے لڑکے بہت پریشان کرتے ہیں، اس لیے میرے داجی نے ان سب سے تنگ آ کر میرا رشتہ آپ سے کرا دیا۔ اس رشتے اور شادی کی وجہ سے میرا 1 مہینہ پڑھائی کا خرچ ہوا ہے، لیکن میں چلی تھی آپ سے شادی کرنے کے خواب دیکھنے، اس امید سے کہ کم از کم شادی کے بعد تو میں سکون سے جیوں گی۔ دراصل غلطی کسی کی نہیں، غلطی داجی کی ہے، کیونکہ باپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو عورت بننا سکھائے۔ باپ کا کام اسے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اسے یہ سکھایا جائے کہ اسے عورت بن کر معاشرے میں اپنا معیار کیسے بنانا ہے۔ کوہ نور اس کی بڑھتی ہوئی آواز کے سبب فکر مند ہو کر بولی، تحلیل آہستہ، الحمدللہ بڑے اچھے مسلمان ہیں اور اکثر اس کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات عورتوں کی آتی ہے تب ہمیں ان کے حقوق صرف پردہ، گھر اور گرہستی تک محدود ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر عاقب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، عاقب صاحب، اب آپ بتائیں، آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو کیسے اٹھائی؟
تحلیل بیٹا بس کر دو، حاجرہ کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ جواباً تحلیل دل کرخت کر کے بولی، باجی اگر بھائی آپ کے کردار پر الزام لگاتے تو کیا تب بھی آپ خاموش رہتی؟ پلیز خاموش رہیے، مجھے بات کرنے دیجیے۔ یہ سن کر حاجرہ کو اپنے لفظ سینے پڑے تھے۔ عبدالتواب کہنے لگا، اور عاقب بھائی آپ کسی اور انسان پر الزام لگاتے تو میں سوچتا بھی یار آپ نے کیا دھوبیوں کے لڑکے کو پکڑ لیا۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے رجب کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ حاجرہ نے برق کی مانند رجب کو دیکھا۔ یہ تو یار ہے میرا، بہت ہی ایماندار انسان ہے، اس کا سارا خاندان بہت شریف ہے۔ کوہ نور کا منہ کھل گیا، وہ بڑی سچائی سے جھوٹ بولتا تھا۔ باہر سے کسی کے دوڑ کر اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ طلال اور یشما ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے سیڑھی پر آئے۔ چاچو، یشما گلا پھاڑ کر بولی تھی۔ طلال نے اسے جھڑک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اے چپ، رجب نے باہر دیکھا۔ ہاں یشما، حاجرہ کو لگا جیسے اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ چاچو، بوا کی کال آئی ہے، جلدی آ جاؤ، ابو کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ضبط سے قمیص کا کنارہ تھام لیا۔ رجب آگے بڑھا۔ ہاں آ رہا ہوں۔ کوہ نور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حاجرہ کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تحلیل سیڑھیوں کی طرف مڑی اور آ کے فوراً سے اس سے کہنے لگا، تحلیل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں بولی، صبح یہاں سے چلے جائیے گا کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ عبدالتواب اس کے پیچھے جانے لگا۔ تحلیل سنو تو صحیح، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ کیا یہ خط تحلیل نے لکھا تھا؟ کیونکہ میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اسے ہنسی آئی۔ کیا اداکاری ہے۔ تحلیل دوڑ کر اپنے کمرے میں آئی۔ پیچھے عبدالتواب آیا مگر اس نے زور سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ آئی ہیٹ یو عبدالتواب۔ وہ دروازے سے لگ کر سسک کر رونے لگی اور شکستہ حالی میں دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھنے لگی۔ باہر عبدالتواب نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تحلیل وہ پیچھے ہٹا۔ دیکھو اب تماشا بند کرو، مہمان سو رہے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ختم کرو اب۔ تحلیل پلٹ کر شیرنی کی طرح گھررائی، جاؤ۔ اس کی آواز باریک ہو گئی۔ عبدالتواب فوری طور پر پلٹا۔ اچھا کل بات کرتے ہیں۔ وہ اندر سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے آواز سے رونے لگی تھی۔ افق پر ایک کڑکدار بجلی گری۔ کہاں جا رہی ہو؟ عبدالتواب حاجرہ کے پیچھے گیٹ کی جانب دوڑا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یہ کہتے وہ پلٹی۔ اس نے اسے سختی سے دیکھا۔ تم سے بعد میں بات کی جائے گی اور میں تمہاری ان دنوں کی سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ اس نے کندھے پر بیگ لٹکایا اور چھاتا کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر کا دروازہ بند ہوا اور تیز بارش کے برسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ باہر وہ تیزی سے گلی سے نکلتے ہوئے گاڑی کی طرف چلی آئی۔ گلی کے بزرگ بھی بارش سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تبھی وہ انہیں دیکھ کر رکی۔ خالو جی، اس نے ان کے قریب چھاتا کیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہیں اس وکیل کا نام شاز احمد تو نہیں تھا؟ وہ ذرا چونکے۔ ہاں شاز ہی تھا وہ، لیکن تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ حاجرہ نے لب دبا لیے۔ انہیں کچھ یاد آیا۔ ہاں تجھے تو پتا ہی ہوگا، اس نے تو تیری دادی کے لیے خون کا عطیہ دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دادی کو خون؟ یعنی شاز مجھے بہت پہلے سے جانتا ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر چھاتا بند کیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر گمسم بیٹھی تھی۔ وہ مزید کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماضی اس قدر ماضی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنا چاہتی تھی مگر وہ سنگ کی بنی انہیں بھیگنے نہیں دے رہی تھی۔ کیسی ہے وہ یادیں؟ کیوں آج تک وہ میرے ذہن میں جمی ہیں؟ میں انہیں بھلانا چاہتی ہوں۔ مانگنے کی سخت نہیں، مانگے بغیر بھی رہا نہیں جاتا۔ اب تو صرف دعا ہی میرا ہتھیار ہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ساتھ یادیں مختصر ہونے کے باوجود بھی اتنی گہری کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ سالوں بعد بھی اپنے چھاپ مٹا نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ سیاروں کی طرح میرے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں اللہ کے انہیں چھوڑنے کے باوجود مجھے وہ یاد آ رہے ہیں۔ میں اپنا غم بتانا چاہتی ہوں، میں ہر ایک کے آگے چیخنا چاہتی ہوں مگر… اس نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکی مر گئی ہے مجھ میں، وہ لڑکی مر گئی ہے جو ہر ایک کے آگے رویا کرتی تھی، ہر ایک سے اپنی دل کی باتیں کہا کرتی تھی۔ وہ اب ہر ایک کے آگے نہیں روتی کیونکہ وہ مر گئی ہے۔ لیکن سچ کہوں، میں نے اسے اپنے دل کے ایک کونے میں چھپا کر رکھ لیا ہے تاکہ یہ دنیا پھر اس پر اپنی نگاہ نہ ڈال سکے۔ تیز بارش میں گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ خاموشی سے خود سے لڑتے زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی مگر آگے بڑھنے کے باوجود وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ زندگی اسے لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔
اسٹڈی میں مدھم سے سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاز کے ہاتھ میں ایک موٹی جلد کی کتاب تھی۔ اس نے اسے کھولا، فوراً سے کتاب کا درمیانہ صفحہ کھولا۔ اس کے درمیان میں چکور انداز میں کٹ بنا ہوا تھا اور اس میں مختلف قسم کے سگار رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے سگار کی جانب انگلی بڑھائی، تبھی باہر سے اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، یہ ڈرائیور کا اشارہ تھا۔ بیوی، اس نے کتاب بند کی تو ٹک آواز آئی۔ وہ فوراً سے اسے لے کر اٹھا اور اسے بک شیلف پر رکھنے لگا۔ وہ فٹافٹ اسٹڈی سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگا۔ بزرگ خاتون گھر سے داخل ہوتی ہاجرہ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاجرہ، بی بی آپ ٹھیک ہے؟ ہاجرہ خود کو نارمل کیے گھر کو نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ مستحن نے ہارن دیا تھا۔ کیا ہو رہا تھا گھر میں؟ کیا کوئی رقاصہ یا طوائف کو بلایا ہوا تھا یا پھر نشہ خوری کی جا رہی تھی؟ شاز ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے سیڑھیوں سے اترا۔ خدا معاف کرے، ہاجرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا، اور تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ وہ متفکر سا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ میرا شک مجھے تم سے دور رہنے نہیں دے رہا تھا، سوچا بے سکون ہونے سے بہتر ہے واپس آ جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی اور وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے عقب سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ ہاجرہ، اس نے بڑی ہمت جٹا کر پوچھا، کیا واپسی کی وجہ وہ محلہ تو نہیں؟ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ اس نے دھیرے سے اسے دیکھا اور وہ کوئی تاثر نہیں دے سکا۔ اس کی ایک بیٹی ہے شاز نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ پر سے اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اس کے بھائی جوان ہو گئے ہیں، وہ سب خوش ہے، اس سے کوئی افسوس نہیں۔ شاز نے اس سے نگاہیں پھیر کر اپنی بے چینی چھپانی چاہی۔ میں تکلیف میں ہوں، میں آج بھی تکلیف میں ہوں۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ شاز نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شاز، اس کی اتنی بڑی بیٹی ہے۔ اس نے تھوڑی اس کے سینے سے لگائی۔ شاز نے کپکپاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا ہوا دیکھا۔ اسے تھامنے کے لیے اس کے ہاتھ کپکپائے۔ بڑا ستم رسیدہ لمحہ تھا۔ وہ اس کے قریب آئی بھی تھی تو کسی اور کی محبت کے لیے۔ اس نے بڑی ہمت سے اسے پشت سے تھاما تو ہاجرہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ فوراً اس سے الگ ہوئی تو وہ بھی 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر آنسو پوچھے اور مڑتے ہوئے بولی، تم جا سکتے ہو۔ اس نے تابعداری سے سر جھکا کر کہا، شب بخیر۔ وہ الٹے قدم اٹھاتے ہوئے ڈور ناب کو تھامنے لگا۔ وہ جس قدر اسے دیکھ سکتا تھا اس نے اسے دیکھا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ ہاجرہ پلنگ پر بیٹھی، اس نے کرب سے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ میں چاہتی تھی وہ جائے اور وہ چلا گیا، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ نہ جائے، مگر وہ پھر بھی چلا گیا۔ اس کیفیت کو نفسیاتی لغت میں ہائی پولر ہونا کہتے ہیں۔ انگریزی ادب میں آکسری مان، مگر جذبات میں اسے کیا کہتے ہیں؟ چند لمحے گزرے اور پھر اسے اسام کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنا سر تھام کر ایک زوردار چیخ ماری۔ باہر صوفے پر شاز ٹانگوں کا کراس بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا خادم تھوڑے فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے شہادت کی انگلی منہ میں دبائی۔ اندر پلنگ پہ وہ اپنا سر تھامے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ خود کو گیٹ پر زور زور سے ہاتھ بجاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ رات چھائی ہوئی تھی، ہر سو سناٹا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے سے اسام اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ فوراً سے بولی، میں آ گئی ہوں، چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر پوچھا۔ داجی اور ابا نہیں مان رہے نا؟ اور تمہاری اماں نے لڑکی بھی دیکھ لی ہے؟ وہ تیزی سے کہہ رہی تھی ہاجرہ۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، میرے گھر میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا باپ اکیلا پردیس میں کماتا ہے، ہم اپنا دل مار مار کر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر گزارا کرتے ہیں، مالک مکان ہمیں ہر ماہ گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ اس کے انداز میں ایک اجنبیت محسوس کر رہی تھی۔ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں یہ عیاشیاں مقدور نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ ہر روز کینچی چلاتے ہیں، دھوبی گھاٹ پر لوگوں کے لباس سے میل نکالتے ہیں، تب جا کر گھر میں چولہا جلتا ہے۔ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میرے ساتھ تمہیں بہت سمجھوتے کرنے ہوں گے جو تم نہیں کر پاؤ گی۔ لیکن وہ جذباتی ہو کر کہنے لگی، میں برداشت کر لوں گی، میں سب چھوڑ آئی ہوں میرے ابا۔ وہ دیوانہ وار چلائی۔ باہر شاز نے صوفے کا بازو تھام لیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے نئے خادم کو دیکھا۔ بزرگ خاتون خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ اے لڑکے، اس نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے اپنی جانب بلایا۔ فوراً سے آگے چلا آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیا تم عشق پر مجبور کر دینے والے امور سے آگاہ ہو؟ اس نے ہاتھ پر ہاتھ باندھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، اپنے اور محبوب کے تعلق کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرنا
معشوق کے ساتھ لمبی دیر تک بیٹھے رہنا، ایسے الفاظ بولنا جن سے محبت میں غلو ظاہر ہو، کھلے الفاظ میں اپنے محبوب پر غیرت کا اظہار کرنا، محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر ہدایت پر عمل کرنا، خواہ اس میں برائی ہی کیوں نہ ہو، کثرت کے ساتھ محبوب سے میل جول رکھنا اور اس کی محبت میں منفرد ہونا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، اس نے ہنستے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی، اس کا خادم نظر اٹھا کر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو برابر نظر کے پیچھے نظر دوڑاتا رہا، محبوب کو دیکھتا رہا اور تو یہ سمجھتا رہا کہ ایسے دیکھنا تیرے زخموں کی دوا ہے، حقیقت میں وہ تو زخم ہے، تو نے نظریں لڑا کر اور رو رو کر اپنی نظر کو ذبح کر ڈالا اور تیرا دل تو بری طرح ذبح ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنے خادم کو انگلی سے جانے کا اشارہ کیا، تخت لیا اور وہ فی الفور گھوم کر جانے لگا۔ وہ لبوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے صورتحال پر تعامل کرنے لگا۔ اچھی بھلی میری سادہ سی زندگی گزر رہی تھی، مگر پھر اچانک ایک دن میں ایک لڑکی سے ملتا ہوں اور میری زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ وہ سڑک پر اپنی سائیکل کے ہینڈل کو پکڑتے چل رہا تھا اور فاصلے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم میری زندگی میں آتی ہے اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح چلی جاتی ہے۔ کالج کی بھیڑ کے باہر وہ گردن اونچی کر کے اسے تلاش رہا تھا۔ عقب سے آواز آئی، مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ اس کے سامنے سینے سے بازو لپیٹ کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر سر کھجانے لگا، تم میرے پیچھے یہاں تو آ گئے ہو، مگر شاید اب تم مزید میرا پیچھا نہیں کر سکو گے۔ وہ پوچھ نہیں سکا کہ کیوں، آخر کیوں وہ اس کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ میں جلد ہی انگلستان جا رہی ہوں۔ میں بھی اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دن وہ پھر میری زندگی میں آتی ہے۔ وہ پولیس سے خود کو چھپتے چھپاتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ تبھی اس کی بزرگ ملازمہ نے اس کے نام آئے خط کی اطلاع دی۔ صاحب جی، آپ کا یہ خط آیا ہے۔ اس نے بے اختیار اسے دیکھ کر پوچھا، میرا خط کس نے بھجوایا؟ جواباً وہ کہنے لگی، آپ کی وکیل دے کر گئی ہے۔ وہ اچنبے سے وہ خط لیتے ہوئے اس کا لفافہ چاک کرنے لگا۔ وکیل کا خط؟ اس نے خط نکال کر لفافہ پھینکا۔ وہ تیزی سے خط کھول کر پڑھنے لگا۔ عزیز شاز، اپنا وہ نام پڑھ کر اسے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا۔ میں نے آج سے برسوں پہلے ہمارے متعلق ایک کہانی لکھی تھی۔ میں نے تمہاری ایک طرفہ محبت کا انجام بھی لکھا، مگر مجھ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ میں وہ آخری صفحہ پڑھ سکوں۔ میں نے اس صفحے کو پڑھنے کی بہت کوشش کی، مگر میری ہر کوشش بے سود رہی۔ میں نے ہماری کہانی دہرانے کا ایک مرتبہ پھر سے فیصلہ کیا ہے، لیکن میں اب تک اس شام کو نہیں بھول سکی۔ پر میں تمہیں ہر روز یاد کرتی ہوں۔ میں واپس صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ اگر تم کورٹ میں حاضر ہو جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ کورٹ میں تمہارا انتظار رہے گا۔ تم مجھ سے محبت کر سکتے ہو، مگر مجھ سے محبت کی کوئی توقع مت رکھنا۔ تمہاری ایک طرفہ محبت، ہاجرہ۔ دل دھڑک رہا تھا۔ بڑے سالوں بعد ایسا لگا تھا کہ دل دھڑک رہا تھا۔ عقل نے بہت کہا، سوچ لو، مگر محبت چپ نہ ہوئی۔ اس عورت کے بدلے ایک صحبت، اس کے لیے تو 1000 صحبتیں قبول تھی۔ باجو تاریک کمرے میں اس نے سنگار میز پر رکھی ہوئی موم بتی جلائی۔ وہ دوشیزہ تکیے پر چہرہ رکھے ہوئے پلنگ پر لیٹی تھی۔ روشنی کے پھیلنے سے اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ سلیمان اس کے پاس آ بیٹھا۔ باجو، کیا جنگ عظیم سوم ہوگی؟ تہلیل نے دیدے گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سلیمان نے ہوا میں ہاتھ جھٹکا۔ جاؤ باجو، تم کسی کام کی نہیں۔ تہلیل نے خفگی سے منہ پھلایا۔ وہ کہنے لگا، تم سے اچھا درزیوں کا رجب ہے۔ تہلیل کو اس کے ذکر پر غصہ آیا۔ تمہیں پتا ہے اس نے BA میں سیاست اور تاریخ؟ تہلیل خفگی سے بولی۔ سلیمان، چپ رہو، بیڑا ہی غرق ہو جائے تیرا مانوس۔ باہر سے انہیں نیلوفر کے کلس کر بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس حرام کے پلے نے سیڑھیوں میں کنچے گرائے ہوئے ہیں۔ تہلیل نے ایک دم سے سلیمان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ مایوس سے سیاہ پڑنے لگا۔ وہ جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تو پھر میں منگنی توڑ دوں نا؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب تم خوش نہیں تو توڑ ہی دو۔ ویسے بھی عاقب بھائی بہت ہی تنگ نظر انسان ہے۔ یہ میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں جو تم نے مجھے بتایا ہے۔ تہلیل سیدھا لیٹی۔ پھر توڑ ہی دیتی ہوں۔ پتا ہے سلیمان، اس نے اسے دیکھا، میری خواہش بہت عجیب ہے۔ پتا نہیں تم اس خواہش کو سمجھو گے کہ نہیں۔ سلیمان پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ مجھے محبت سے زیادہ خلوص اور احترام چاہیے۔
वो तो बर्फ़ी को भी चाहिए, बल्कि हर जानवर को चाहिए। तहलील को हँसी आई। पता है बाजू, मैंने हाजरा बाजी को आज बर्फ़ी से मिलवाया तो वो उसे मिलकर बहुत खुश हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेज़ी में इसे लैप डॉग कहते हैं। इंग्लिस्तान में ऊँचे तबके की औरतों के पास ऐसा कुत्ता होता है, और वो उनसे ऐसे ही मोहब्बत करती है जैसे अपने शौहर से। हाँ, हैरत से तहलील के गले से कहा निकला, ये बाजी ने कहा है? हाँ। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बाजू, और बाजी ऐसे फरफर अंग्रेज़ी बोलती है कि क्या बताऊँ, और उनकी अंग्रेज़ी तो रज्जब से भी अच्छी है। फिर रज्जब, वो संजीदा होते हुए उठ बैठी। मैं गौर कर रही हूँ कि तुम इन दिनों रज्जब का कसरत से जिक्र कर रहे हो। सुलेमान ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा छोड़ो, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता तो मैं उसका जिक्र नहीं करता, कोई और बात करते हैं। तहरीर ज़रा मुस्कुराकर बोली, ठीक है। सुलेमान किसी ख्याल से कहने लगा, बाजू तुम्हारी अम्मा कहती है अरशद भाई अच्छे इंसान नहीं, पर मुझे तो उनसे कभी भी बुरी महक नहीं आई, ना ही मेरे बर्फी को। तहलील ने कुछ सोच कर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मेरी अम्मा खर दिमाग है, हमारे अब्बा के जुल्म सितम ने उन्हें खर दिमाग कर दिया है। तुम उनकी बातों का बुरा मत मनाया करो। और रही बात अरशद भाई की, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और पता है उन्होंने आज मुझे शादी के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। वो ये कहते एकदम रुकी। सुलेमान को सोचते हुए पूछने लगा, तो अब क्या वो तोहफा वापस जाएगा? तहलील ने सीने से बाजू लपेट लिए, नहीं वापस क्यों जाएगा, शादी तो मेरी कभी न कभी होगी, तो वापस देने का फ़ायदा। सुलेमान को हंसी आई। बाजू तुम कितनी मादा परस्त हो। तहलील ने नाराज़गी से भवें सुकेड़ ली। इसमें मादा परस्त की क्या बात है? तो फिर तुम ही बताओ कि तुम इतने सारे कपड़ों, जूतों और जेवरात का क्या करती हो? तुम्हें उनसे हासिल क्या होता है? तहलील ने दीदे घुमाकर सोचते हुए एक गहरी सांस ली। शायद थोड़ी सी खुशी और थोड़ा बहुत सुकून। वो झट से बोली, लेकिन सुकून? उसने सुलेमान को देखा। इस सुकून के लिए मैं भाग रही हूँ, मैं दीवानों की तरह दुनिया के पीछे भाग रही हूँ कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, बस कुछ समझ नहीं आ रहा, और दौड़ रही हूँ, मगर अब थकने लगी हूँ और सोच रही हूँ भागना छोड़ दूँ, क्योंकि जो नसीब का होगा वो आ जाएगा। सुलेमान ने नासमझी से उसे देखा। सुकून हासिल करने में क्या मुश्किल है, वो तो मिल ही जाता है, किसी का अच्छा करके, तो किसी से दिल की बात करके। ये सुनकर वो कहने लगी, लेकिन सुलेमान मुझे याद है जब मैंने अब्दुल तवाब को छोड़ने का फैसला किया था, वो आंखों से टिप टिप आंसू बहा रही थी। वो छत पर झूले पर बैठी हुई थी। मैं अब्दुल तवाब से आज़ादी ले लूँगी। उसने सुलेमान को देखा। मेरी पहली मर्तबा उससे लड़ाई हुई थी, वो पहली मर्तबा इस घर में मंशियात लेकर आया था। वो आंखें बंद करके आगे बढ़ी। फिजा में खनकी के अलावा उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी मुझ पर शक करते हैं, अम्मा को सिर्फ अपनी इज्जत से गर्ज है। बाजी हमें छोड़ गई है, बाजी हाजरा भी हमें छोड़ गई है, और अब्दुल तवाब बदल गया है। तभी उसे मध्यम सी धुन की आवाज़ सुनाई दी। उसने भीगी हुई पलकें उठाई। वो हवा की सरसराहट थी या कोई धुन? उसने नज़र घुमाकर देखा। वो आवाज़ मशरिक़ की जानिब से आ रही थी। वो अजनबियत से उसे सुनने की कोशिश करते हुए उसकी जानिब बढ़ी। उस धुन में एक पुरकैफ असर था। और वो धुन कौन सी धुन थी? सुलेमान ने हैरान होते उससे पूछा। पता नहीं। तहलील ने नफ़ी में सर हिलाया। सुलेमान ने नापसंदीदगी से मुंह का जाविया बिगाड़ा। इस सब में वो धुन कहाँ से आ गई? तहलील कहने लगी, उस धुन को सुनकर मुझे यूँ लगा था कि जैसे किसी ने मेरे अंगारे दिल पर सलच रख दी हो, और उस धुन को सुनकर मुझे यूँ लगा था कि मैं ना जीना चाहती हूँ, ना ही मैं मरना चाहती हूँ, मैं इन दोनों के दरमियान की ज़िंदगी चाहती हूँ। शायद उसे सुकून कहते हैं। मैं हर किसी नहीं कह रही कि मैं उस धुन के सहारे ज़िंदा रहूँगी, लेकिन उस धुन ने मुझे सुकून की अहमियत समझाई है। अब तो ये मुझ पर मुनहसर करता है ना कि मैं उस सुकून को कैसे हासिल करती हूँ, है ना? तहलील की अलमास आंखें फैली। सुलेमान ने नासमझी से कंधे उचकाए। पता नहीं बाजू तुम क्या चाहती हो, मुझे तो बस एक बात पता है, और वो ये कि ताबा तुम्हारी ज़िंदगी का शर है, तुम जल्द अज जल्द उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यकीन करो खुश रहोगी। वो ठहरा। मैं दुआ करता हूँ तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें तुम्हारी वक़्त के लिए कभी सवाल ना करने दे। मेरी दुआ है तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी खुशियों को भी ऐसे ही तलाशे जैसे अपनी खुशियों को मेरी दुआ है। तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पर तुम्हारा साथ दे। मेरी दुआ है तुम्हें कोई ऐसा मिले जो घंटों खामोशी से तुम्हारे दिल की बातें सुने, और तुम्हारे हर राज को अपने सीने में दबा कर रखे। मेरी दुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो तुम्हारा मुहिब हो और तुम्हारा साथी और तुम्हारा दोस्त। तुम्हें कोई ऐसा मिले जो
خود کو اور تمہیں برابر رکھے اور تمہارے ساتھ ہی بڑھے اور گھٹے۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بھی سراہے، وہ جو تمہاری اور تمہارے خاندان کی دل سے عزت اور قدر کرے، کوئی ایسا جو تمہیں احساس دلائے کہ تم ہر خوشی کے قابل ہو۔ تحلیل جذباتی ہو کر اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا آگے آئی۔ او سلیمان، ایسے تو صرف تم ہو۔ ہاں، سلیمان سادگی سے مسکرایا اور دل ہی دل میں بولا، مگر ایسا کوئی اور بھی ہوگا۔ اب میں اس کے آگے کی کہانی آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔